بہت سے لوگ ایسے ابا مر گئے، اماں مر گئی، خالہ مر گئی، قرآن خانے میں آ گئے تو کچھ لوگ تو کنارے کنارے بیٹھے رہتے کہ مدرسہ مولوی پڑھاتے مغفرت ہو جائے، کھیت تو لی ہو، دھن تو لی ہو، جائیداد تو لی ہو، ہڑپ لی ہو، اور مغفرت کا ٹھیکہ جلال الدین پر ہے کم بہت ہو ماشاءاللہ، واہ واہ واہ۔ کنارے بیٹھا ہیں، راتے کے کہہ دیے تھے ہتھوڑا چھاپ جاہل کہ رے مولوی لوگ چہلم میاں قرآن پڑھیا ہمارے کیا کرب، تب کہا تھے 5 کلو چنا بھیے دے وہ پڑھا جائے، ہم قرآن پڑھے کم بخت تم چنا پڑھو، تم بھی قرآن پڑھو۔ اور بعض لوگوں سے کہہ دیا جاتا ہے بھیا آپ تو کہتے ہم ہوں کہ اٹھو دے دو حضرت، اب مشکل سے 1.5 گھنٹہ میں 3 صفحہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تب 15 منٹ ہو گیا تب صفحہ نہیں الٹتا ہے، تب یہ اپنے ابا کے پوت کہا تھے حافظ جلیو ادھو نہیں پڑھ پانے میں کہا تو پڑھ دے، مردود کبھی نہیں کہا کہ 1.5 کروڑ ابا چھوڑ کے گئے ہیں، آپ عالموں کے لیے 10,000 بانٹ دیتا ہوں، بہتر قرآن پڑھ کے میرے باپ کے نام اصالہ ثواب کرو۔ واہ 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 واہ، بہت ہو، واہ واہ واہ۔ کوئی نہیں کہتا، اور قرآن کا ایک پارہ 1.5 گھنٹے میں نہیں چلا، تب آئے کھسک کے کہا تھا حافظ جی کے بغلیہ میں سورائے بولت ہے شرم کے مارے، حضرت 2 صفحہ پڑھے نحالی پڑھ دیو قرآن کھانے کا پتیا کرے گا، ایک پارہ تم نہیں پڑھ پائے، ہائے افسوس، تمہارے ماں باپ مر گئے تمہیں دنیا دے کر، اور تم ان کے حق میں اگر 1 سپارہ نہیں پڑھ سکتے ہو تو تم سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے لالو تم قرآن پڑھو، اور قرآن کی فضیلت بہت ہے۔ یہ میرا جوان بھی سو رہا ہے، اس کو نام سپارہ یاد ہے، اگر جمعہ نہ آئے تو کم بخت نہائے نہ، 5 کلو کے جوا پڑ جائے چیلر پڑ۔ ایک جگہ ہم مسجد میں گئے، وضو بنا رہے تھے، امام صاحب عصر کی نماز پڑھ کے ظہر کی جانے لگے، تو مؤذن صاحب سے کہا مؤذن صاحب عصر سنبھال لے ہو ہم ہی ہو۔ مؤذن صاحب نے فرمایا کہ امام صاحب جا تو رہے ہو مگر مغرب سے پہلے آ جائیو، کیونکہ ہم عصر ظہر سنبھال لیں گے مگر مغرب عشاء میں ہم نہیں سنبھال پائیں گے۔ ہم نے پوچھا مؤذن صاحب وجہ کیا ہے؟ کہیں وہاں قرآن زور سے پڑھے پڑھت ہم پڑھنا ہی پائے تھے صحیح سے، آئیے وہاں تو ہم چلائے۔ اب ہم کہا دیکھو یہ بورہوا کا بنگالی نمبر 1 تھا، بنگال کا، ہمیں ہنسی آئی، ہم نے کہا امام صاحب یہ ساری قوم کی نمازیں برباد کرنے والا مؤذن ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ظہر اور عصر میں چپ چاپ پڑھنا پڑتا ہے، جیسے چاہوں گا بھاج لوں گا، اور مغرب عشاء میں زور سے پڑھنا پڑتا ہے، میرا بھاڑا پڑ جائے گا۔ تو ہم نے کہا امام صاحب خبردار، تمہارا مؤذن تمہارا نائب کبھی نہیں ہو سکتا، کہ اس کی اس نالائق کو قرآن یاد نہیں ہے۔ ہر آدمی کا سورہ رحمان پڑھنا ضروری نہیں ہے، حافظ صاحب پڑھتے ہیں تو یہ لوگ بھی سمجھتے لاؤ ہم وہ شروع کر دے الرحمن علم القرآن، ارے وہی تبت یدا قل ہو اللہ سے کام لے۔ ایک صاحب میرے بغل میں سنت پڑھ رہے تھے اللہ اکبر، اور وہ تھوڑا تیز پڑھ رہے تھے، کان میں میرے آ رہی تھی اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا۔ اب میں تو میری نماز کیسو تھام کر میں نے ادا کر، پھر بیٹھا رہا کہ چچا سے ذرا پوچھوں، تو ہم نے کہا چچا جو تم اذا زلزلت الارض زلزالہا پڑھ رہے تھے وہ پھر سے پڑھو، تو کھسیا گئے چچا، بولے بھیا پورا یاد نہیں ہے، تو ہم کہیں نماز کو ورک شاپ ہے کیا، کہ جب یاد صحیح نہیں تو پڑھتے کیوں؟
نماز بھی گئی، اور اگر ادا میں غلط ہوا، کفر ہوا، تو ایمان بھی گیا۔ سخت باتیں کڑوی ضرور ہوتی ہیں، الحق مر، لیکن اس کو آپ تک پہنچانا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ میرے لالو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے مسجد اور مدرسے میں ذمہ دار اچھے پڑھے حافظ قرآن کو رکھو، عالم دین کو۔ یہ نہ سوچو کہ مکتب تو چاہے پڑھائی لی تو گاؤں کے بیچارہ وہ آج پڑھاوے لاگت ہے جو نے خودے نہ یاد کہتے ماسٹر صاحب اب تو ریٹائر ہو گئے، تو ہی چلو پڑھاؤ لڑکوں کا، تنخواہ کم لے ہو، حافظ جو ہے وہ 15,000 مانگت ہے، تو ماسٹر صاحب بیچارے پڑھے لکھے نہیں، تھوڑے بڑا قرآن پڑھے رہا، تو کہا تھا ٹھیک ہے ریٹائر ہوئے گئے نہیں تو چلو اسکولوا سے چاہیے پیے بھرے۔ تو ماسٹر صاحب بغدادی قاعدہ کھولتے ہیں، کہا تھا پڑھو لڑکے پڑھو، جھوٹے دیولیا کا مار رہا تھا پڑھو، اور وہ کہتا ہے دو جبر بنتے، دو جبر بنتے، جو جبر تن۔ وہ یہ نہیں جانتا ہے کہ الف دو زبرن ہے کہ الف دو جبرن ہے، وہ جبر جبر کیے، حالانکہ الف دو صبر ان ہے، بے دو صبر بن ہے، تے دو صبر تن ہے۔ مگر وہی ماسٹر صاحب کو ریٹائر کو لا کے بیٹھا دیے، کہیں ہاں ہمارا لڑکا ناظرہ پڑھت ہے، ہم سپاروں پڑھ لی، آدھا قرآنوں پڑھ لی۔ تو جیسے ماسٹر صاحب پڑھے نا ویسے دوار بیٹھا وہ پڑھے، نہ نماز اس کو صحیح یاد ہے، نہ ثنا یاد ہے، نہ قنوت یاد ہے، نہ تحیات یاد ہے، نہ اس کے زبان سے الحمدللہ رب العالمین۔ وہ تو نیت باندھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ جانا تو چلے جائیے، جتنے لوگوں کو جانا سب چلے جائیے، جو کچھ ادھر ادھر ہے سامنے جو دھان کے کھیت کے پودے گل گئے ہیں وہاں بھر دیجئے اللہ کے لیے، ٹھیک ہے؟ اب بیٹھیے، نعرہ مت ماریے گا، نعرہ مت مارنا، نعرے والی تقریر بھی میری نہیں ہوتی ہے، کچھ کان ہوش کے کان سے سن لیجئے ایک آدھا گھنٹہ، پھر اس کے بعد جائیے۔ نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین، فالحمد للہ رب العالمین۔ تمہارا ذکر میرا دین و ایمان یا رسول اللہ، تمہارا مصحف رخ میرا قرآن یا رسول اللہ۔ کسی کی جے وجے کیوں کر پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ تمہارے دشمنوں کے سر کو چلنے کو رہیں کافی، غلامان شہ احمد رضا خان یا رسول اللہ۔ حضرات، یہ کانفرنس ہے فیضان قرآن کانفرنس، تو میں نے سوچا کہ ایسے موضوع پر بولوں کہ قرآن کی اہمیت اور اس کی فرضیت کہاں کہاں ہے آپ کو کچھ معلوم ہو۔ یہ جو اسٹیج پہ جلوہ فرما ہیں یہ سب خوب جانتے ہیں، تقریریں اسٹیج والوں کے لیے نہیں ہوتی ہیں، تقریریں نیچے بیٹھے والوں کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ تو اٹھتے بیٹھتے رہیں گے بیچارے، عشاء کے بعد سے اس میں کتنے بیٹھے ساتھ دے رہے ہیں، چلے جاتے ہیں، آپ بیٹھیے تھوڑی دیر۔ بندہ جب کلمہ پڑھ لیتا ہے اور اگر خاندانی مسلمان ہے تو 15 سال کے مرد و عورت ہونے کے بعد جو سب سے پہلے عاجلاً اور بالکل فوراً چیز فرض ہوتی ہے اسی کا نام نماز ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ نماز۔ اگر آپ میں سے کوئی مان لیجئے خدا نہ کرے بے ایمان رہا ہو اور اسی مجمع میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہو
تو اس کے ذمے فوراً حج نہیں ہے، اس کے ذمے فوراً زکوٰۃ نہیں ہے، اس کے ذمے فوراً روزہ نہیں ہے، اس کو رمضان کا مہینہ کا انتظار کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر وہ ابھی کلمہ پڑھا ہو یا اسی مجمع میں ابھی بالغ ہوا ہو، 15 سال اس کے ابھی پورے ہوئے ہوں، تو جو سب سے پہلے چیز فرض ہے وہ نماز، فجر کی نماز فرض ہے، اور فرض ایسا فرض ہے، فریضہ الہی کی فرض عین ہے۔ فرض عین و کفایہ میں فرق ہے۔ فرض عین کہ جب تک خود نہ ادا کرے وہ بندہ وہ ادا ہی نہیں ہو سکتا، اور کفایہ وہ ہے کہ گاؤں محلے کے کچھ لوگ ادا کر لیں تو الحمدللہ ایک ہی کے ادا سے سب ادا ہو جائے۔ تو ایمان لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد یا بالغ ہونے کے بعد جو سب سے اہم چیز فرض ہے وہ نماز ہے۔ اور آپ حضرات کو اپنی نماز کے بارے میں کبھی فکر نہیں ہے۔ یہ صحیح ہے کہ جلسے جلوس میں آنے سے ایمان کو نکھار ملتا ہے، لیکن یاد رکھو جلسے میں آنے کے بعد اگر آپ نے اپنے فریضے کو بھی تازہ نہ کیا اور یہ بھی نہ جانا کہ نماز کیا ہے اور نماز میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے، تو آپ نے اپنی ذات پر ظلم فرمایا۔ نماز تمام عبادتوں میں اہم ہے، اور نماز کے اندر 7 چیزیں فرض ہیں۔ کتنی چیزیں فرض ہیں؟ 7۔ شاید علماء اسٹیج کے علاوہ عوام میں سے 2-4 لوگ جانتے ہوں گے کہ کتنی چیز نماز میں کام کرنا فرض ہے۔ چونکہ آپ حضرات کو فرصت نہیں، پڑھتے ہی نہیں ہو، تو اس کے تجزیہ اور اس کے ارکان کے پھٹ کر کے جاننے کی کیا ضرورت؟ وہ تو وہ لوگ جانے جو پڑھتے ہو۔ آپ حضرات تو سمجھتے ہو کہ بس جلسے میں گئے، نعرہ مار دیے، کام ہو گیا۔ یہ ہمارا نوجوان طبقہ تو اللہ سمجھ، یہ دیکھو یہ ہمارا نوجوان طبقہ کیا جانے، اس کو تو ملٹی میڈیا موبائل کی ضرورت ہے، اور دیکھ لیتا ہے بیچارہ، خوش ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہابیت بڑھ رہی ہے۔ وہابی عمل کا جھولا لے کر آتا ہے، اور ہم اور آپ نعرہ مار کے بھاگ جاتے ہیں۔ تو جو بوڑھے جوان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ اچھے ہیں کیونکہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں معاذ اللہ، حالانکہ وہابی کافر ہے، اس کا اعتقاد باطل ہے، لیکن وہ صورت اور ظاہری طور پر عمل کرتا ہے۔ تو ہمارا سنی ان پڑھ بیچارہ اسی بددین دیوبندی وہابی کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ اور یہ ہمارے نوجوان جو بغیر ٹوپی کی آئے ہیں، اس سے اگر پوچھ لیا جائے بیٹا کھڑے ہو جاؤ پہلا کلمہ سنا دو، تو یقین مانیجئے شاید ہے کہ یہ بچے جلدی سے اچھے سے 5 کلمہ تو چھوڑ دو 3 کلمہ بھی نہیں سنا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے یہ گھر سے جب چلتے ہیں تو چھٹا لے کر آتے ہیں۔ ان کے باپ، ان کے رشتہ دار، ان کے حافظ جی کہتے ہیں 200 روپے چھٹا لے لو 10 کے، اور جب فلاں شاعر پڑھے گا تو دنا دن برسانہ چلے گا۔ کہ ہمارے بچے چھٹا لے کر آئے، سب ختم ہو گیا، ہم کو چاہیے بھی نہیں آپ کا چھٹا، لیکن گھر سے موڈ بنا کے آتے ہیں جو اچھا پڑھے گا اس کو خوب دیا جائے گا۔ ایک بھی نہیں آتے ہیں جو دین سیکھے یا اس جلسے میں کچھ جانے، ایک بھی اس نیت سے نہیں آتے۔ اسی لیے جب ہم بڈھے لوگ بیٹھتے ہیں تو سارا مجمع بھاگنے لگتا ہے، سمجھتا ہے بوڑھا بیل آ گیا، نکل چلو۔ تو ہم لوگوں کو اسٹیج والے بھی چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، نہیں سنتے۔ اناؤنسر صاحب بھی بھاگ لیتے ہیں کہ آخری بیل ہے جو گنے کے کولو میں باندھ دیا گیا ہے، اب یہ پیرتا رہے گا، جب گنا ختم ہوگا خود ہی چلا جائے گا۔ یہ اناؤنسر صاحب لوگ بھی ہم کو بوڑھا بیل سمجھتے ہیں،
کہ باندھ دو اور بھاگ لو، اب ان کے بعد کوئی دوسرا بچڑا نہیں ہے۔ آج حال یہ ہے کہ ہمارے آپ کے اندر جہالت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ چونکہ میں نے پوسٹر دیکھا تو موڈ بنایا کہ اگر یہ مجمع بچا کچا 10 منٹ رہے گا تو قرآن کی کچھ فضیلت پہ بیان کر دوں۔ اللہ تعالیٰ قبر میں اس کے سبب سے ہمارے آپ کی قبر کو اللہ منور فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ نماز میں 7 فرض ہے، پاک صاف ستھرا شرائطیں ساری پوری کرنے کے بعد جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو جائے مصلی پر تو 7 کام کرنا فرض ہے، واجب اور سنتوں مستحبات کو چھوڑ کر، اور 6 فریضہ بہت آسان ہے، اور سب سے اہم فریضہ قرات ہے، وہی سب سے مشکل۔ سب سے پہلے نماز میں فرض صحت مند مرد و عورت کے لیے فرض واجب اور سنت مؤکدہ کے لیے کھڑا ہونا فرض ہے۔ بے شک قیام، اگر بندہ معذور ہے تو وہ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے، کرسی پہ بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر بندہ معذور نہیں ہے تو بیٹھ کر وہ کرسی پر اس کی نماز نہیں ہو سکتی۔ کھڑے ہو، مرد بھی کھڑے ہو، عورتیں بھی کھڑے ہو، یہ پہلا فرض ہے قیام۔ اب جب کھڑے ہو گئے صاف ستھرا ہو کر کعبہ کی طرف منہ کر کے، اب اس کے بعد آپ کے لیے ضروری ہے کہ قیام کر لیے ہو تو اب تکبیر تحریمہ کرو نیت کے ساتھ۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز آج کے فرض فجر پڑھنے کے واسطے، اگر امام ہے تو پیچھے سے امام کے، اور تنہا ہے تو منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر، یہی تکبیر تحریمہ ہے۔ جانتے ہو نماز پڑھنے جاتے ہو، قیام آسان ہے، کھڑے ہو گئے کتنا آسان ہے، لاٹھی کی طرح کھڑے ہو گئے فریضہ ادا ہو گیا۔ اللہ اکبر نیت کے ساتھ یہ بھی بہت آسان ہے۔ اللہ اکبر کہنا چاہیے، کتنا زور سے؟ اتنا زور سے بولو کہ تمہارا کان سنے، اور اگر کان نہیں سنا تو نماز نہیں ہوئی۔ بہت سے لوگ آتے ہیں سڑپڑ کر کے وضو بنائے اور دیکھے کہ امام صاحب کھڑے ہو گئے، نہ تاؤ نہ ٹوپی نہ کرتا کچھ نہیں سنبھال پا رہے، جلدی سے سڑپڑا کے امام کو جانے دے۔ تکبیر تحریمہ جب تک نہ کرے گا نماز شروع نہیں ہوگی۔ اس لیے اطمینان سے جاؤ مسجد میں، جہاں امام ملے وہی پالو، لیکن کم سے کم کھڑے ہو کر کہو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اتنا کہو کہ تمہارا کان تمہارے منہ کی آواز سنے۔ اور اگر تم گئے سڑپڑا کے تو یہ جو جھکتے ہوئے تم نے اللہ اکبر کہا، اس کا نام تکبیر انتقال ہے، اور جو کھڑے ہو کر تم بولے وہ تکبیر تحریمہ ہے۔ تمہارے نماز کی لالچ دکھاتے تاکہ مسجد بھر جانے پڑے، بھاری نمازی ہے۔ ارے پہلے آستین صحیح کر لو، بڑھیا سے آرام سے، امام صاحب جہاں ملے وہیں پالو، رکعت نہ ملے تو تحیات میں پالو، گھر سے چلے ہو جماعت کا ثواب مل کے رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ۔ لیکن ہماری قوم کیا جانے، آؤ اطمینان سے کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کرو کہ نیت کی، اور پیچھے سے امام کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ مائک میں تیز اس لیے بول رہا ہوں کہ تمہارے تک جائے۔ اب تم بھی مسجد میں مائک لے کر مت جانا کہ حضرت بولے تھے اللہ اکبر تو ہم بھی لے جائے تاکہ سارے نمازی سنے، تمہارا کان سنے، اتنی آواز آوے تب تو نماز شروع ہوئی۔
اور تم نے خالی سوچ کے کہہ دیا تو نماز شروع نہیں ہوئی چاہے تم 3 دن کھڑے رہو. یہ ہے تکبیر تحریمہ. تحریمہ کا مطلب اللہ اکبر کہتے ہی ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. نہ بات کر سکتے ہو، نہ چائے پی سکتے ہو، نہ کھانا کھا سکتے ہو. اس لیے اس تکبیر کا نام تکبیر تحریمہ ہے. جو نماز کے باہر حلال ہے وہ اب نیت باندھنے کے بعد سب حرام. یہ دوسرا فرض ہے. اب اس کے بعد تمہیں کیا کرنا ہے؟ نیت باندھ لیے، فرض ادا ہوگا. اب سنت ہے ثنا پڑھنا. ثنا یاد ہے؟ پڑھو. ثنا پڑھ لیے، اب کیا کرو گے؟ اب وہی جو سب سے بھاری کام ہے، کیونکہ رکوع سب سے آسان ہے. گھٹنا پکڑ کے جھک جاؤ، رکوع ادا ہو جائے. پیشانی، ناک، دونوں ہاتھ گھٹنا اور انگلی رکھ دو، سجدہ ادا ہو جائے. بڑھیا سے بیٹھ جاؤ، قعدہ اخیرہ ادا ہو جائے. اور جب پڑھ لو التحیات، ادھر پھیر دو، خروج میں سے نہیں ادا ہو جائے. کتنا آسان ہے نماز. لیکن جو مشکل ہے وہ قرآن کا پڑھنا. اس کا نام قرأت ہے. کیا ہے؟ قرأت. جو تکبیر تحریمہ کے بعد ہم شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ثنا پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کتنا تیز پڑھو اگر تنہا پڑھو کہ تمہارے منہ کی آواز تمہارا کان سنے. بہت سے لوگ نیت باندھ لیتے ہیں، معلوم ہوتا چھپکلی جو ہے مکھی پکڑ کے کھا رہی ہے. ایسے کرنے سے کام نہیں ہوتا، نماز نہیں ہوگی. بلکہ تمہاری آواز ایسے بھن بھناہٹ کے ساتھ تمہارے کان سے ٹکراوے کہ تمہارے منہ کی پڑی آواز تمہارا کان خود سماعت کرے. بے شک بے شک. بہت سے قریشی قصائی لوگ مرغی کاٹتے ہیں، بکرا کاٹتے ہیں، بات کرتے رہتے ہیں، وہ بکروا لے آؤ رے، وہ لے آؤ. ہم نے پورا قریشی صاحب بسم اللہ نہیں پڑھے تو کہا حضور گرانے سے پہلے پڑھ لیا تھا. ہم نے کہا نا، پڑھو، زبان سے ادا ہو. جب حلق کٹے، شہرک کٹے، اس وقت بسم اللہ اللہ اکبر اتنا بلند آواز سے نکلے جتنی بلند آواز سے تمہارے لیے قرآن کا پڑھنا فرض. واہ واہ واہ، بہت خوب. تمہارا مرغا تمہارے لیے حرام، اس لیے اس وقت بھی اتنی آواز باہر آنا ضروری. بسم اللہ اللہ اکبر. ایسے ہی آپ کو پڑھنا قرآن سری میں ضروری ہے، اور جہری تو بلند پڑھی جاتی ہے. جن نمازوں میں آہستہ پڑھا جاتا ہے اسی کا نام سری ہے، اور جس میں زور سے پڑھا جاتا ہے ان نمازوں کا نام جہری ہے. بے شک بے شک. نیت باندھ کے کیسے پڑھو گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. سمجھ میں آ رہی بات؟ اتنا نہ پڑھو گے تو نماز نہ ہوئی. وہ چاہے فرض نماز ہو، چاہے سنت ہو، چاہے نفل ہو، تو تمہاری آواز تمہارا کان سنے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھو یہ 7 فریضے ہیں نماز میں، مگر قرآن کے الگ الگ پاروں میں بکھرے ہیں. ایک جگہ پرزے کی طرح فٹ نہیں ہے کہ پڑھو، جیسے وضو میں پرزے ساتھ میں ہیں. اللہ نے فرمایا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وَأَيْدِيَكُمْ. جب تم نماز کا قصد کرو تو اپنا
پہلے تم کیا کرو، چہرہ دھلو، ہاتھ دھلو، وامسحوا رؤوسکم، پھر سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور جب مسح کر لو تو پاؤں دھلو۔ تو وضو میں اللہ تعالیٰ نے 4 فرضوں کو مرتب بیان کر دیا، لیکن نماز میں کسی پارے میں 7 فرض نہیں ہے، کسی جگہ ہے فقرو، کسی جگہ میں وسجدو، کسی جگہ میں ہے فکبر، تکبیر تحریمہ، کسی پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، الگ الگ ارکان ادا کر دیے، اور اللہ نے پارے میں فرمایا وانتصروا میں فقرو ما تیسر من القرآن، جو تمہیں قرآن آسانی سے یاد ہو اس کو نماز میں پڑھو۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا اے لوگو، قرآن میں دیکھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہو، قرآن میں دیکھ کر ادا نہیں کر سکتے ہو، اس لیے کہ نماز فریضہ الہی ہے اور نماز ادائے مصطفیٰ ہے۔ اس لیے کوئی قرآن کو دیکھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اس لیے آقا نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھ رہے، کیونکہ پرزہ قرآن میں ہے اور فٹنگ رسول اللہ کی ذات کی، نبی کو دیکھ کر پڑھو گے۔ اس لیے وہابیوں سے کہا جاتا ہے نجدیو نماز نماز چلاتا ہے مردود جھولا بورا لے کر، یہ نہیں جانتا نماز کیا ہے۔ نبی کے تصور و خیالات اور ان کی ادا کو چھوڑ دو تو نماز کے بارے میں تم نماز جمع نہیں کر سکتے۔ اس لیے نماز فرمان خدا ہے اور نماز روح مصطفیٰ ہے اور نماز ادائے مصطفیٰ ہے۔ اس لیے آقا نے نہیں کہا نماز جیسے قرآن کے پاروں میں، اللہ جانے اگر حضور ایسا کہہ دیتے تو فٹنگ میں بھی بڑا جھگڑا ہوتا۔ میرے تو اللہ کے رسول کا کرم ہے کہ آپ نے فرما دیا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھ رہے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقْرَوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اسی آیت قرآن سے نماز میں قرأت فرض ہے، اور قرأت کتنی ہے؟ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد جو واجب ہے اس کے بعد سب میں سورت جو کرتے ہو، تو ایک ہے مطلقاً قرآن فرض ہے اور ایک ہے ضمناً فرض ہے۔ تو مطلقاً قرآن 3 آیت چھوٹی اور بڑی 1 آیت کافی ہے، اور تمہارے لیے بتانا یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 1 بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھ لو، نماز ہو جائے گی۔ بہت سے لوگ قرآن کی طرف توجہ نہیں دیتے، چونکہ بچپنے میں پڑھے نہیں، ہیڑھا ہو گئے، 40-50 سال کے ہو گئے، اب جب تقریر سنتے ہیں تو کہتے ہیں بھاگ لو، جب نمازیں نہیں پڑھے گے تو ایسی تقریر سنے فائدے۔ یہ میرا جوان بھی سو رہا ہے، اس کو نام سی پارا یاد ہے، اگر جمعہ نہ آئے تو کم بخت نہائے نہ، 5-5 کلو کے جوا پڑ جائے، چیلر پڑ جائے، یہ مسجد نہیں جاتا تو اس کو کیا معلوم کہ نماز کے فریضے کیا ہے؟ جو کوئی چیز ادا کرتا ہے وہی اس کی صحت کا خیال کیا کرتا ہے۔ رحمان نے فرمایا تم پڑھو، تو میں آپ کو بتا دیا کہ 7 چیزوں میں سب سے مشکل چیز نماز میں قرآن کی تلاوت۔ اپنے مکتب مدرسے میں دھیان دیا تم نے؟ جلسے میں آتے ہو بہت اچھی بات ہے، چونکہ جلسے کے عالم حافظ شاعر بیچارہ تمہیں 10 منٹ میں کچھ نہیں دے سکتا، اگر تم پاؤ گے تو اپنے اس مدرسے کے حافظ و عالم سے پاؤ گے۔ اس کی عزت کرو، چاہے کہہ لو چاپلوسی کرو، مگر قرآن ضرور سیکھ لو۔ عالم صاحب کرم ہوگا، ہمیں سورہ فاتحہ الحمدللہ سکھا دے، اور اللہ کے لیے ہمیں 4 چھوٹی سورتیں صحیح پڑھا دے، کیونکہ 4 رکعت سے زیادہ کوئی نماز ہوتی نہیں ہے۔ اگر آپ کو پورے اما سے پارا نہیں یاد ہے تو خدا کے قسم علم ترا سے لے کر ناس تک یہی سورتیں یاد کر لو، زندگی بھر کی نماز
تمہاری درست ہو جائے گی۔ پڑھو، تم بولو، اچھے اچھے کمائی کرتے ہو، مسلمان کے بچے ہو، مگر کسی کو پتا نہیں کہ نماز میں فرض کیا چیز ہے، واجب کیا چیز ہے، نماز کہتے کس کو ہے۔ ہم نے اسی لیے کہا فیضان القرآن یا فیض القرآن کانفرنس میں اگر قرآن کی اتنی بھی عظمت ہم نے نہیں بتایا تو ہم سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں۔ میرے لالو، نماز پڑھو، اور نماز اللہ کا اہم فریضہ ہے، اور اللہ کے اہم فریضے میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ قرآن کی تلاوت۔ ایک جگہ ہم مسجد میں گئے، وضو بنا رہے تھے، امام صاحب عصر کی نماز پڑھ کے ظہر کی جانے لگے، تو مؤذن صاحب سے کہا مؤذن صاحب عصر سنبھال لیو ہم ایہو۔ مؤذن صاحب نے فرمایا کہ امام صاحب جا تو رہے ہو مگر مغرب سے پہلے آ جائیو، کیونکہ ہم عصر ظہر سنبھال لیں گے مگر مغرب عشاء میں ہم نہیں سنبھال پائیں گے۔ ہم نے پوچھا مؤذن صاحب وجہ کیا ہے؟ کہنو مہاں قرآن زور سے پڑھے پڑت ہم پڑھنا ہی پائی تھے صحیح سے، آئیے مہاں تو ہم چلائے۔ اب ہم کہا دیکھو یہ بورہوا کا بنگالی نمبر 1 تھا، بنگال کا۔ ہمیں ہنسی آئی، ہم نے کہا امام صاحب یہ ساری قوم کی نمازیں برباد کرنے والا مؤذن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظہر اور عصر میں چپ چاپ پڑھنا پڑتا ہے، جیسے چاہوں گا بھاج لوں گا، اور مغرب عشاء میں زور سے پڑھنا پڑتا ہے، میرا بھاڑا پھوٹ جائے گا۔ تو ہم نے کہا امام صاحب خبردار، تمہارا مؤذن تمہارا نائب کبھی نہیں ہو سکتا، کہ اس کی اس نالائق کو قرآن یاد نہیں ہے، اس لیے آپ کبھی نہ جائیں، اور جائیں تو کسی حافظ یا عالم دین کو اپنا نائب بنا کر جائیں، کیونکہ زور سے قرآن پڑھنا آسان ہے اور آہستہ قرآن پڑھنا مشکل ہے۔ جسے میں پڑھ رہا ہوں دیکھو، اللہ اکبر سنا پڑھ لیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو اگر قاری نہیں ہوں، جب بھی ہے را عین زور سے پڑھو تو ادا ہو جاتا، اور نیت باندھو اللہ اکبر اور کہو الحمدللہ رب العالمین۔ تو رب العالمین میں 90% لوگ الف ادا کرتے ہیں، جبکہ رب العالمین میں عین ہے۔ تو سری مشکل ہے، جہری آسان، کیونکہ اس میں آواز کھلتی ہے تو ادا حلقی آسان ہے، اور جہاں منہ بند رہے زبان اندر رہے وہاں ادا مشکل ہے۔ اس لیے جہری سے بھی مشکل نماز میں قرآن سری کا پڑھنا۔ اور کب آسان ہوگی؟ جب تم اپنے امام اپنے حافظ سے تم ضرور سبقن پڑھ لو گے، اور سورہ فاتحہ درست کر لو، کم سے کم 4 چھوٹی سورتیں درست کر لو۔ اب تمہیں اس آیت قرآن سے جو اللہ نے نماز میں تلاوت کو فرض فرمایا ہے، اب سمجھ میں آ جائے گا کہ فقرؤ ما تیسر من القرآن، تم نماز میں قرآن کی تلاوت کرو، اتنا کرو جو آسانی سے تمہیں صحت مخارج کے ساتھ یاد ہو۔ ہر آدمی کا سورہ رحمان پڑھنا ضروری نہیں ہے، حافظ صاحب پڑھتے ہیں تو یہ لوگ بھی سمجھتے لاؤ ہم وہ شروع کر دے الرحمن علم القرآن۔ ارے وہی تبت یدا قل اللہ سے کام لے۔ ایک صاحب میرے بغل میں سنت پڑھ رہے تھے اللہ اکبر، اور وہ تھوڑا تیز تیز پڑھ رہے تھے، کان میں میرے آ رہی تھی اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها۔ اب میں تو میری نماز کیسو تھام کر میں نے ادا کر، پھر بیٹھا رہا کہ چچا سے ذرا پوچھوں
تو ہم نے کہا چچا جو تم ایزا زلزلۃ الارض زلزالہ پڑھ رہے تھے وہ پھر سے پڑھو. تو کھسیا گئے چچا، بولے بھیا پورا یاد نہیں ہے. تو ہم کہیں نماز کو ورک شاپ ہے کیا کہ جب یاد صحیح نہیں تو پڑھتے کیوں؟ نماز بھی گئی اور اگر ادا میں غلط ہوا، کفر ہوا تو ایمان بھی گیا. اس لیے یاد رکھو مشکل کام ہے، مگر اس کی طرف اگر توجہ دے دیا جائے تقریروں میں آدھا مجمع 10 بجے رات ہی کو بھاگ جائے گا، اور نہ توجہ دیا جائے تو اللہ کی بارگاہ میں ہم ملاؤں کی سخت گرفت ہوگی کہ ان کے 10-5 روپیہ چھٹے لوٹ کے چل دیتے تھے. ان کو تم نے بتایا کیا کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہارے فریضے کون کون تھے اور ان فرائض میں کیا کیا چیزیں فرض تھی، قوم کو کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے علی مرتضی ارشاد فرماتے ہیں قیامت میں اللہ تعالی عوام سے بعد میں پوچھے گا کہ تو نے عمل کیوں نہ کیا، اللہ علماء سے پوچھے گا تو نے بتایا کیوں نہیں. اس فرضیت سے کون سا مقدوش ہوگا؟ اگر ہم لوگ تمہیں پھل چھڑری سنا کے چلے جائیں اور 10-5 روپے کا تمہارا لوٹ لے اور چل دے تو یاد رکھو سخت باتیں کڑوی ضرور ہوتی ہیں، الحق مرن، لیکن اس کو آپ تک پہنچانا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے. میرے لالو اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے مسجد اور مدرسے میں ذمہ دار اچھے پڑھے حافظ قرآن کو رکھو، عالم دین کو. یہ نہ سوچو کہ مکتب تو چاہے پڑھائی لی تو گاؤں کے بیچارہ وہ آج پڑھاوے لاگت ہے جو نے خودے نہ یاد کہا تھے ماسٹر صاحب اب تو ریٹائر ہو گئے تو ہی چلو پڑھاؤ لڑکوں کا تنخواہ کم لے ہو حافظ جو ہے وہ 15,000 مانگت ہے. تو ماسٹر صاحب بیچارے پڑھے لکھے نہیں، تھوڑے بڑا قرآن پڑھے رہا تو کہا تھا ٹھیک ہے ریٹائر ہوئے گئے نہیں تو چلو اسکولوا سے چاہیے پیے بھرے. تو ماسٹر صاحب بغدادی قاعدہ کھولتے ہیں، کہا تھا پڑھو لڑکے پڑھو، جھوٹے دیولیہ کا مار رہا تھا پڑھو، اور وہ کہا تھا دو جبر میں دو جبر بنتے جو جبر تر. وہ یہ نہیں جانتا ہے کہ الف 2 زبرن ہے کہ الف 2 جبرن. وہ جبر جبر کیے حالانکہ الف 2 صبر ان ہے، بے 2 صبر بن ہے، تے 2 صبر تن ہے. مگر وہی ماسٹر صاحب کو ریٹائر کو لا کے بیٹھا دیے کہ ہاں ہمارا لڑکا ناظرہ پڑھت ہے، ہم سپاروں پڑھ لی آدھا قرآن پڑھ لی. تو جیسے ماسٹر صاحب پڑھے نا ویسے دوار بیٹھا وہ پڑھے. اب نہ نماز اس کو صحیح یاد ہے، نہ ثنا یاد ہے، نہ قنوت یاد ہے، نہ تحیات یاد ہے، نہ اس کے زبان سے الحمدللہ رب العالمین. وہ تو نیت باندھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. بہت سے لوگ ایسے ابا مر گئے، اماں مر گئی، خالہ مر گئی، قرآن خانے میں آ گئے. تو کچھ لوگ تو کنارے کنارے بیٹھے رہتے کہ مدرسہ مولوی پڑھاتے مغفرت ہو جائے، کھیت تو لی ہو، دھن تو لی ہو، جائیداد تو لی ہو، ہڑپ لی ہو، اور مغفرت کا ٹھیکہ جلال الدین پر ہے. بہت ہو ماشاءاللہ، واہ واہ. کنارے بیٹھا ہیں، راتے کے کہہ دیے تھے ہتھوڑا چھاپ جاہل کہ رے مولوی لوگ چہلم میاں قرآن پڑھیا ہمارے کیا کرب. تب کہا تھے 5 کلو چنا بھیے دے وہ پڑھا جائے. ہم قرآن پڑھے کم وقت تم چنا پڑھو، تم بھی قرآن پڑھو. اور بعض لوگوں سے کہہ دیا جاتا ہے بھیا آپ تو کہتے ہم ہوں کہ اٹھو دے دو حضرت. اب مشکل سے 1.5 گھنٹہ میں 3 صفحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تب 15 منٹ ہو گیا تب صفحہ نہیں الٹتا ہے. تب یہ اپنے ابا کے پوت کہا تھے حافظ جلیو ادھو نہیں پڑھ پانے میں کہا تو پڑھ دے. مردود
کبھی نہیں کہا کہ 1.5 کروڑ ابا چھوڑ کے گئے ہیں، آپ عالموں کے لیے 10,000 بانٹ دیتا ہوں، بہتر قرآن پڑھ کے میرے باپ کے نام اصال ثواب کر دو۔ واہ 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 واہ، بہت خوب، واہ واہ واہ۔ کوئی نہیں کہتا۔ اور قرآن کا ایک پارہ 1.5 گھنٹے میں نہیں چلا، تب آئے کھسک کے کہا تھا حافظ جی کے بغلیہ میں سورائے بولت ہے شرم کے مارے، حضرت دوئیے صفحہ پڑھے حالی پڑھ دیو، قرآن کھانے کو پتیا کرے گا۔ ایک پارہ تم نہیں پڑھ پائے، ہائے افسوس، تمہارے ماں باپ مر گئے تمہیں دنیا دے کر، اور تم ان کے حق میں اگر ایک سپارہ نہیں پڑھ سکتے ہو تو تم سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے لالو تم قرآن پڑھو، اور قرآن کی فضیلت بہت ماشاءاللہ، اللہ کا کلام ہے، کتابوں میں اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے، لیکن درست کون کرائے؟ آؤ انہی علماء اپنے اسکول میں اچھے حافظ عالم رکھو، اپنی کمائی کا اچھا ذریعہ جمع کرو، اور یہ تاکید کر دو صدر صاحب، ہم قطر میں، سعودی میں، دبئی میں کماتے ہیں، اچھے بہترین سے ہمارے اسکول کا بجٹ ہو، مسجد شاندار ہو، دیکھو مسجد کا کیا حال ہے، بہرحال راہی صاحب نے کچھ کیا ہوگا، اور اس میں ایک اچھا امام ہو جو ہمارے بچوں کو فجر کے بعد، عصر کے بعد درس دے گا، یا دوپہر کو درس دے گا، قرآن کو صحیح کرائے گا، تاکہ ہمارے بیٹے کے مرنے کے بعد میرا بیٹا قرآن خوانی بھی کر سکے، اور اپنی نماز کو صحت کے ساتھ رب کی بارگاہ میں ادا بھی کر سکے۔ اس لیے ٹٹ پجیا مولوی اسکول میں مت رکھو، اتنا اچھا رکھو کہ تمہاری نماز بھی بہتر پڑھائے، اور جب تمہارے بچے کو پڑھائے تو بغدادی قاعدہ کا پہلا صفحہ کھولے تو کہے الف نہیں الف، یہ نہ ڈھنگ ہے بڑھائے گے کہ یہ الف ہوئے کہ الف ہوئے، الف تو جبران ہے، الف نہیں ہے، الف تا فا جیم ہا خا دال زال را زا چھوٹی سین بڑی شین صاد واد تو زو عین غین فا لام میم نون لام الف حمزہ واو چھوٹی ہے بڑی۔ جب یہ 29 کلمات عربی پھٹکر میں مخرج سے ادا کر لے گا 15 دن میں، تو خدا کی قسم 1 مہینے میں وہ ہم سے پارا اچھا پڑھ لے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ۔ مگر تم تو لا کے ٹٹ پجیا کو بیٹھا دیو ہے، تب کہتا ہے الف بے تے سے جیم ہے کھے دال۔ اب یہ جب اتنا ٹٹ پجیا تمہارا بچہ ہوا تو بولے حضرت ہمارے بیٹے وقت جو کہا تھا کہ حافظ قرآن ہو جا، لے جاؤ داخل کر دیو، تب اس کو کہا جاتا ہے اس کو قرآن صحیح نہیں کہ ہاں نا ایسا ہی بہت پڑھے ہو، ہمارے گاؤں 3 سال پڑھیس قرآن، اور کاؤ پڑھیس ہوئے الف بے تے سے جیم ہے کھے۔ تو پہلے زمانے میں حافظ قاری نہیں تھے، تو چلو اللہ ہمارے پرکھوں کی عبادتوں کو اللہ قبول فرما لے، انہیں معاف فرما دے، لیکن آج در و دیوار راستے پر تمہیں حافظ عالم ملیں گے، اب بھی تم سستا ڈھونڈ رہے ہو پیسے کی وجہ سے، پیسہ کی کوئی عزت اب نہیں رہ گئی ہے، اس لیے تم مہنگے حافظ و عالم کو تنخواہ دو اور اپنے مسجد میں امام اچھا رکھو، اور کم سے کم اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوار دو۔ خدا کی قسم قیامت میں یہ نہ پوچھا جائے گا تو کتنا کروڑ پتی تھا، مگر یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ تم نے نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی، درست ادا کیا تھا کہ نہیں ادا کیا تھا۔ اس لیے جو پوچھا جانا اس کے بارے میں غفر نہیں۔ نماز پہلی عبادت ہے، روز محشر کی جا گداز بود اولی پرش سے نماز بود۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ اعمال کے بارے میں جب پہلے پوچھے گا تو اللہ تعالیٰ نماز کے بارے میں پوچھے گا، اتنا بڑا سیٹ ہے نہیں پوچھے گا۔
بلکہ جتنا بڑا سیٹ ہے قیامت میں اتنا ہی حساب مشکل ہو. اس لیے میرے لالو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اس لیے ہم لوگ کی تقریر میں نعرہ نہیں لگتا کیونکہ ٹھکائی ہوتی ہے اور یہ نوجوان بھاگ لیتے ہیں. بھاگ لو ابے مولوی صاحب ہمیں کا ڈٹی ہے تو ہے نہ ڈاٹی بورہو تب کیٹا ڈاٹی، وہ بڑھون کا ڈاٹی جن کے قبرستان قریب ہے. تمہیں کو تو کچھ کہنا ہے میرے لال. اس لیے اے مسجد مدرسے کے ذمہ داروں اچھی تنخواہیں دو. اب 2-3 ہزار میں کچھ نہیں ہوتا. مہنگائی کا حال یہ ہے کہ 3 ہزار اگر امام لے کر چلا جائے بازار تو ہفتے بھر کا راشن و تیل نہیں ملنے والا، اور تم 5 ہزار سے اوپر جانے کو تیار نہیں ہو. اب اپنے امام اپنے مؤذن کی تنخواہیں 15 ہزار سے اوپر سوچو، تب اچھے عالم بھی بنیں گے، امامت بھی کریں گے، بچوں کو بھی پڑھائیں گے. کیونکہ ان علماء کے بھی بال بچے ہیں، ان کی ماں ہیں، ان کے ضعیف باپ ہیں، ان کی ضعیفہ ماں ہیں. ان کو سیرپ لانا، دوا لانا، کھانسی کا تمام تو بیماری ہے. یہ بیچارہ کیا کرے گا؟ تمہارے یہاں امامت کرے گا کہ نیت باندھنے کے بعد منو من سوچے گا کہ اللہ صبح اماں کے لیے کیسے کاؤ لائی، تو وہ بھول جائے بیچارہ سجدے 100 پہ کری تب نہ صحیح. کیونکہ اس بیچارے کو فکر اپنے بال بچوں کے روتے ہوئے کہ کپڑے کا کھانے کا ہے. یا اللہ 3 ہزار میں کا ہوئی ہوتنم تو پریسو نہ ہوتا، ہوتنم تو علویو نہ مل سکا، تو بھٹو نہ مل پائی ہے. کچھ سوچی تب کرے بات کابو کہ امام صاحب کعب ہوا کئی بھی ار سجدہ کربو، تو کئی بیچارہ کہ جتنا چیز گھٹا رہا وہ اتنا سجدہ کیا. بھول جاتے. تم بولو اتنا تمہارے بال بچے باہر سعودی دبئی کماتے ہیں اور نہیں پورا پڑھ پاتا ہے تو ہم لوگ سے دعا کراتے ہو، حضرت دعا کرو بیٹا ہوا کہہ رہا واپس آئے گا، اب کچھ نہ آئے ہے. اور ہمیں تو دعا کراؤ دو بورو ہمارے گھر علویوں نہ آئے ہے، میلے سنو نہ آئے، ٹمٹروں نہ آئے. ہم کہاں دعا کریں؟ بہت اچھا خوشحال ہوگا تو تمہاری نماز بھی اچھی پڑھائے گا اور تمہارے حق میں دعا بھی کرے گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا فقرؤ ما تیسر من القرآن، تم نماز میں اتنی آیتیں پڑھو جتنا تمہیں آسانی سے میسر آئے. اور آسانی سے میسر سورہ فاتحہ کے بعد ایک بڑی سورت یا چھوٹی 3 سورت ہے، تو کم سے کم ام سپارہ کی چھوٹی علم ترا سے ناس تک پڑھ لو اچھے طور پر، اور پورا قرآن پڑھ لو علی العموم. اللہ تعالیٰ قرآن کی عظمت و فضیلت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جلسے کو قبول فرما لے. اور میرے پیاروں نماز پڑھو. وہاں بھی دیوبندی جو بڑھ رہے ہیں وہ نماز و تسبیح دکھا کے بڑھ رہے ہیں، اور آپ خالی نعرہ لگا کے سمجھتے ہو چمتکار ہو جاؤ. نہیں، رحمان فرماتا وجادلہم باللتی ہی احسن، تم اپنے مقابل والے کا مقابلہ کرو جو تمہارے لیے بہتر طریقہ ہو. اچھا دیکھو تم مان لو ہمارا دشمن ہو، تو لاٹھی لے کے آؤ اور ہم انگلی بھاجی تو ہو پائی. تو لاٹھی لے 5 فٹ گئے اور ہم یہ انگریز کہیں تو مار دیا تم ماربو تمہارا انگریوں ٹوٹ جائے، ہتھوں ٹوٹ. تو لاٹھی لے کے آؤ تو یار سے 5 اٹھائے، وہ دکھا کر کے میرا مقابل 5 وقت کی نماز لے کر آ رہا ہے اور تم خالی نعرہ مار رہے ہو. تمہاری مسجدیں بھری رہے، فجر میں عصر میں صلاۃ والسلام ہو، آواز دیکھ کر وہابی خود بھاگ جائے. سبحان اللہ. امام احمد رضا کے غلام رہتے. سبحان اللہ. فرمایا وجادلہم باللتی ہی احسن، تم اپنے مقابل کے ساتھ مجادلہ کرو، مقابلہ کرو جو بہتر طریقہ ہے. تو بہتر یہی ہے کہ مجمع میں نعرہ بھی لگاؤ، غوث خواجہ رضا کا نام بھی لو، اور مسجد کے لیے رک کر کے صفوں کو آباد کر دو کہ کوئی وہابی نزدیک گزرے تو وہ جان جائے رضا والے صرف نعرہ ہی نہیں لگاتے ہیں، جب اذان ہوتی ہے تو اللہ کے گھر کا سب رخ کر لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تبارک تعالیٰ آپ کو پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. کھڑے ہو جائیں سے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ.
صلوات اللہ علیک حبیبی یا رسول اللہ علیک السلام جاتنی کے وقت آنا کلمہ طیب پڑھانا نار دوزخ سے بچانا اپنے دامن میں چھپانا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین رب العالمین اس بزم پاک کو قبول فرما تیرے حبیب محبوب صاحب الاولاق شافع محشر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے یا اللہ سرکار کے سچے عاشقوں میں ہم سب کو قبول فرما لے غوث خواجہ رضا کے ہم سب دیوانے ہیں اے اللہ ان بزرگوں کے سائے میں صدقے میں ہم سب کے ایمان عمل کی حفاظت فرما رب العالمین اس بزم پاک کو سجانے میں جن حضرات نے دام در میں قدم سخنے حصہ لیا سب کی مساعی جمیلہ کو قبول فرما لے مولا تبارک و تعالی کرم فرما رحم فرما دے ہم اہل سنت میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما جو مولا بیمار ہیں ان کو شفائے کلی اور عاجل عطا فرما بے اولادوں کو صاحب اولاد فرما جن کی روزیاں تنگ ہیں مولا اسباب رزق غیب سے مہیا فرما ہمارے مساجد مقابر ہمارے علماء حفاظ کی حفاظت فرما اور ہمارے عوام اہل سنت کی بھی حفاظت فرما رب العالمین پریشانیاں ہم سب کی دور فرما دے یا اللہ کرم فرما دے اے اللہ ہمارے نوجوان مسجدوں سے دور ہیں اے اللہ ان کی پیشانی میں سجدوں کی تڑپ عطا فرما دے ان کے دلوں کو رسول اللہ کے عشق کا خزینہ گنجینہ بنا دے اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسجد کی طرف جا کر اپنی نماز کو صحیح ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے رب العالمین ہمارے بچوں کو بہن بیٹیوں کو قرآن اور تعلیم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے رب العالمین ہم پر اپنا فضل فرما یا اللہ کرم فرما ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ اسیر نزا کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے مولا ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت پر زندہ رکھ اور اسی مسلک حق پر ہم سب کو موت نصیب فرما رب العالمین فضل فرما کرم فرما جو لوگ یہاں آئے ہیں اے مولا یہ اپنی زبانیں نہیں رکھتے ہیں کیسے ادا کروں کیسے بولوں اللہ سے کیسے کہوں انہیں ڈھنگ نہیں ہے مگر اللہ ان مومنین و مومنات کے دلوں کے خیالات اور نیک جائز تمناؤں کو تو جانتا ہے مولا اس بس میں آنے کے صدقے میں سب کے نیک جائز تمنائیں پوری فرما دے رب العالمین سب کا بھلا فرما دے جو بہن بیٹیاں گھروں میں بالغاہ ہو کر بیٹھی ہے سنی گھرانے کا انہیں بہتر رشتہ و دولہا عطا فرما دے رب العالمین کرم فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ.